السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ کی آیت 32 سے 53 تک اور نصف سے ثلاث تک کا یہ لیسن ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو آیت محاربہ کہتے ہیں۔ آیت سماعت فرمائیے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے معاشرے میں کچھ ایسے فیکٹرز اینٹی سوشل آ جائیں جو کہ لوگوں کے مالوں کو لوٹیں، ان کو قتل کریں، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سیپریٹ تعزیر یہ حکم نازل کیا قرآن پاک میں کہ ان کو قتل کیا جائے گا یا ان کو سولی دے کر مارا جائے گا یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ دیے جائیں گے یا ان کو زمین میں جلا وطن کر دیا جائے گا، ڈپینڈنگ آن دا گریوٹی آف دا سن جو کہ وہ کر رہا ہے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز کو ذہن میں رکھیے، سب سے زیادہ پہلی بات یہ جو عقل اور اورینا، یہ دو قبائل تھے جو مدینہ میں آئے تھے، اسلام لے کر گئے اور ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ مدینہ کے باہر ایک علاقہ تھا جہاں پہ صدقے کے اونٹ رکھے جاتے تھے، اور وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ رہیں، اونٹ کا دودھ پئیں اور اونٹ کا پیشاب پئیں، حدیث میں آتا ہے۔ وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے کہ مدینہ سے باہر تھے مسلمان، تو وہاں پہ اتنے ڈیوٹی پر نہیں تھے، کوئی ایک دو چرواہے وغیرہ تھے ادھر جو کہ اونٹوں کو دھیان رکھتے تھے، ان اونٹ کو مارا اور سارے اونٹ لے گئے ساتھ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے پیچھے آدمیوں کو بھیجا، ان کو پکڑ کے لے آئے اونٹوں سمیت۔ پھر ان کو اللہ کے نبی نے اسی طریقے سے چرواہوں، جیسے انہوں نے چرواہوں کو مارا تھا گرم سلائیاں آنکھوں میں پھروا کر، ایسے ہی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اور ان کو گرم دھوپ میں ڈال دیا گیا اور وہ وہیں پہ مار گئے۔ جس سے جو یہ پتہ کیا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں ڈیفینسو ہونے کی بالکل پرمیشن ہے۔ آپ کا اسلام، آپ کا ایمان آپ کو اس چیز پہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دل کے نرم ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اسلام تو معاف کرنے کی اجازت کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے ایک بیلنس، اپنی آپ کو ایک ڈگنیٹی سے کھڑا رکھیں۔ کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کو ایک دفعہ مزہ چکھا دیں کہ اس نے کس بندے کے ساتھ پنگا لیا، یعنی کہ ڈیفینسو ہونا ہے آپ نے۔ اور خاص طور پہ دین اسلام کی جو ایک سوسائٹی ہے نا، اس کے اندر آپ معاف کر دینے کو مس انٹرپریٹ نہیں کر سکتے۔ اپنے گھر کے ماحول کے علاوہ اب اس کے علاوہ اپنے ایک انسٹیٹیوشن کو آپ چلا رہے ہیں، آپ ایک گھر کو مینیج کر رہے ہیں، تو جو غلط کرتا ہے ڈیفینسو ہو کر اس کو ایک دفعہ مزہ چکھائیں، تو جس سے پھر معاشرے کا امن خراب نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر آپ کسی بندے کو بلا ضرورت معاف کرتے رہیں گے تو معاشرہ تو خراب ہوگا۔ تو یہ ہے قرآن حکیم میں، جیسے کہ شہد کی مکھی کی مثال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مومن کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا دیتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر شہد کی مکھی کو کوئی تنگ کرتا ہے تو وہ کسی کو کچھ کہتی نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے، لیکن جو اس کا سیلف ڈیفense سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ کوئی اس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی اس سے بھولے سے بھی اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرے تو شہد کی مکھی ایک دفعہ تو اس کو مزہ چکھا دیتی ہے کہ اس نے کس کو چھیڑنے کی جرات کی ہے۔ تو یہی ہے ایک مومن کی زندگی جو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جو توبہ کر لے اور ایک اسلامی حکومت کے انڈر ہو جائے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو معاف کر دو۔ آگے جی آ جاتی ہے بات وسیلہ کی، آیت نمبر 53 میں، کیونکہ ہم بہت 35 میں وسیلہ کا ہم ذکر پڑھتے ہیں آپس کی گفتگو میں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وسیلہ یعنی کہ اللہ کا قرب تلاش کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، مجاہدہ کرنا، کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کر لیں، آپ اپنی ایبیلٹیز کو جانتے ہیں، ہر انسان جانتا ہے۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جاب نہیں کرنی، تم نے گھر نہیں دیکھنا، تم نے بچے نہیں دیکھنے، تم نے تیار نہیں ہونا، تم نے دعوتوں پہ نہیں جانا، کچھ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کچھ اپنی زندگی کے 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ
آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے لگائیں تو آپ اللہ کا قرب پائیں گے. یہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 36 میں اور 37 میں. اللہ تعالیٰ کی ایک ہی مضمون ہے 36 37 کہ جو لوگ بھی کافر ہیں اگر وہ قیامت کے دن اپنے اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے اس زمین بھر بھی سونا دینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اس لیے جو کرنا ہے وہ ابھی کیجیے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کل کر لیں گے، بچے بڑے ہو جائیں گے تب کر لیں گے، ہم لوگوں کی یہ اپنا یہ جاب کی ذرا یہ مصروفیت ختم ہو گئی تب کر لیں گے، یونیورسٹی کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے تب کر لیں گے. ساتھ ساتھ اس کو مینیج کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کسی لمحے موت آ جائے تو جو کچھ بھی ہے آپ دے کر بھی عذاب سے چھٹکارا پانا چاہیں گے تو وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اور وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے تو نکل نہیں پائیں گے. تو اس لیے اگر اب آپ کو ٹائم ہے تو اپنا کرنے کا کام کر گزریے. اگلی آیت کریمہ جو 38 اور 39 ہے اور اس کے بعد 40، ان آیتوں کا مضمون ایک ہے اور وہ ہے چوری کی جو ہے حد ہے. اور وہ قرآن نے کہا ہے چور یا چورنی کوئی بھی ہو ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. ایک ہاتھ کاٹا جائے گا اور اس کی کلائی سے کاٹا جائے گا، اور اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول کر لے گا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ کسی نے چوری کی اور اس کی چوری ثابت ہو گئی تو اس کو شریعت میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. اور اگر یہ حکم یا حد نافذ کر کے دیکھی جائے 2 یا 3 لوگوں کے ساتھ، آپ یقین مانیں چوری معاشرے سے بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ کوئی انسان چاہے گا ہی نہیں کہ وہ ساری عمر کے لیے معاشرے میں ایک تو اس کا ہاتھ وہ معذور ہو گیا، دوسرا یہ کہ ساری عمر کے لیے وہ اس پہ ایک ٹیگ لگ گیا کہ یہ چور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ کرو، کر کے دیکھو. وہی بات جو ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے کہ سم ٹائمز یو نیڈ ٹو ٹیک اسٹرکٹ ڈیسیشنز ان یور لائف. زندگی میں کچھ بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے پھر آپ کو انقلابی کام کرنے پڑتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو آپریشن بھی کروانے پڑتے ہیں. تو یہی ہے معاشرے میں ان لوگوں کا آپریشن کرو، نکال لو ان کو اپنے معاشرے سے، ان کو نشان عبرت بناؤ. ایک دفعہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسی کی چوری کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. لیکن پھر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، نرمی بھی ہے اس میں کہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے تو پھر دوبارہ بار بار اس کو چور 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 کہہ کے اس کا عزت خراب نہ کرو، اس کا ماضی اس کو یاد نہ دلاؤ. اس نے اس حد کے جاری ہونے کے بعد توبہ کر لی، دوبارہ چوری نہیں کی تو وہ واجب التکریم ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تو جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے اور ہر انسان کے خیر خواہ تھے. ان کا دل چاہتا تھا کہ ہر انسان کو ہدایت مل جائے، لیکن بہت سے لوگ ان کی شدید ترین ایفرٹ کے باوجود ایمان نہیں لائے. جیسے کہ قرآن میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ تھے جو کفر پہ اڑ گئے ہوئے تھے. تو جس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے زیادہ تو کسی کی تاثیر نہیں ہو سکتی نا. آپ کی بات بھی نہیں کچھ لوگوں نے سنی تو ہم تو پھر ہمارا کیا مقابلہ آپ سے. تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہے، آپ نے کسی کو کوئی دعوت دی ہے، بہت سے لوگ ایکسیپٹ کریں گے اور بہت سے لوگ ریجیکٹ کریں گے. آپ کا کرنے کا کام کیا ہے، اپنا کام کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھیں ایمان کو کسی کے دل تک پہنچانے کی ڈیوٹی آپ کی نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی صرف پیغام پہنچانے کی ہے. دل تک پہنچانا اختیار اللہ کی ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دلوں میں ایمان کی کوئی طلب محبت پیدا ہی نہیں کی، اوپر سے وہ ایمان یافتہ ہیں، دل ان کے سخت ہیں، دل بیمار ہیں، دل پریشان ہیں، دلوں کے اندر بغض ہے، حسد ہے، دنیا کی محبت ہے. بھئی ان پیورٹیز کے ساتھ پیور ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں آ سکتا. تو چوائس خود کر لو، دل کو صاف کرو ان چیزوں سے، ان نفرتوں سے، منافقتوں سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ پہ جھوٹ سنتے ہیں. اب یہ نا لسٹ بنا لیجیے، دلوں میں ایمان کیوں نہیں جاتا، آپ کو دل سے وہ اچھی باتیں بری کیوں لگتی ہیں. نمبر 1 جھوٹ سنتے ہیں، بہت سنتے ہیں، اسلام کی باتوں کو نہیں سنتے، اس کے علاوہ چیزوں کو سنتے ہیں. تو سننے سے آپ کے دل کی سختی کا کنیکشن یہاں پہ جڑ گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز بے باکی اتنی ہے کہ دیکھیں نا جب دل سخت ہو گیا، دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اپنی مرضی سے دین میں تعویلیں ڈھونڈنے میں بھی دل نہیں ڈرتے کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دین میں نئی باتوں کی ایجاد اور اسی کو ہی دین بنا لینا. مثلاً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کی ایک عورت نے اور ایک مرد نے بدفعلی کی
ان کی کتاب میں بھی وہی حکم ہے جو ہماری کتاب میں ہے یہودیوں کی، کہ زانی کو سنسار کیا جائے گا۔ انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ چلو محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ذرا فیصلہ کروا لیتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں نا کہ منہ کالا کر دے، گدے پہ بٹھا دیں، جوتے مار دیں تو سن لیں گے، اگر ہماری ہی کتاب کا حکم تو ہم نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود آپ کی ایک چوائس دیکھیں نا، دین اسلام، قرآن، ایمان پر عمل نہیں کرنا اور اس کے برخلاف تعویلیں ڈھونڈنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ ان لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا، کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ جھوٹ سنتے ہیں، بہت سنتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے پیاری بہنوں، ٹک ٹاک، ڈب سمیش، اس کے بعد جگتیں، ڈرامے، گانے، فلمیں اور ریالٹی شوز، روڈ شوز، اس سب جھوٹ پر مبنی چیزیں ہیں، یہ کانٹینٹ ہی جھوٹ پر مبنی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو سنیں گے، مستقل بنیادوں پہ سنیں گے اور جھوٹ کھائیں گے اور حرام کھائیں گے، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، گانے، ڈرامے، تو اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ایک کنیکشن ہے، پھر آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر آپ کو دین، اسلام، قرآن، یہ باتیں بہت بورنگ لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے پاس آئے ہیں نبی، ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے یا اعراض کر دیجئے، آپ کو کوئی اس پہ کوئی پکڑ نہیں آئے گی۔ اعراض کریں گے نا، ان کو منہ ہی نہیں لگائیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر ایک چیز کو فوکس ضرور کرنا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف سے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسے منصفین کو پسند کرتا ہے۔ تو ایک لسٹ ہمیں ملتی جاتی ہے قرآن کو پڑھ کے، کیونکہ ہم قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اور کوئی سورس نہیں ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کے بارے میں جاننے کا، اور اس سے ہم پیار بھی بہت کرتے ہیں۔ ہم نے ویسا بننا بھی ہے جیسا اللہ کو پسند ہے، کیونکہ ہم اس سے ملنے والے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم ملیں تو ہمارے کردار کا میک اپ اتنا پیارا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ تو ہمیں پھر کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں اس قرآن کو پڑھ کر پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کوئی عدل کرے، اللہ کو پسند ہے کوئی اخلاق سے بولے، اللہ کو پسند ہے کہ ہم چیزوں کو انصاف سے لے کر چلیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتا ہے ہاں وہ آپ سے کیسے فیصلہ کروا رہے ہیں، اس میں تورات میں تو اللہ کا حکم موجود ہے، اس حکم کو نافرمانی سے تبدیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورات میں ہدایت تھی، نور تھا، اور ابھی بھی وہ احکامات اس کے جو قرآن سے میچ کرتے ہیں وہ قابل عمل ہیں۔ اسی تورات کی بنیاد پر ان کے نبیوں نے فیصلے کیے، اور وہ جو ان کے علماء اور احبار تھے ان کو ڈیوٹی دی گئی تھی کہ اس کتاب کی حفاظت کریں اور اس پہ گواہ بنیں۔ یہ ان کی ڈیوٹیز میں چیز شامل تھی کہ کتاب کی حفاظت اور اس پہ گواہی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو کیئر ٹیکر تھے وہ اپنے بک کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں سے نہیں ڈرو گے اور مجھ سے ڈرو گے، اور ان کی یعنی نا لیو دوز پیپل ٹو دیئر فیٹ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پہ مت بیچو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب کا سودا کیا ہے، کتاب کو چھپا لیا، اس کی بجائے کچھ اور کو ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو، اب یہ کیٹیگوریکل بات ہے، جو بھی کتاب آپ کے ساتھ ہے، کفر کا فتویٰ انسان لگاتے ہیں، اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ میرے پاس کتاب اللہ ہے اور میں اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ کافر ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی کتاب تورات میں یہ لکھا ہوا تھا، اور چونکہ یہ حکم ان کی کتاب سے ہماری کتاب میں بھی آ گیا تو یہ ہماری کتاب کا بھی حکم ہو گیا۔ کیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے گی، کسی نے کان پھوڑا ہے تو کان پھوڑا جائے گا، کسی نے ناک توڑا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا ہی ناک جا کر اسی طریقے سے اس کو زخمی کیا جائے گا، کان کا زخم، دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا، اور زخموں کا قصاص لیا جائے گا۔ ہاں جس کا زخم لگا ہے وہ معاف کر دے تو اس کی طرف سے کفارہ ہو گیا اور اس کو اس کا ثواب ہوگا، لیکن اگر آپ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اس میں جو ہے نا، دیکھیں آیات محاربہ میں دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس میں دیکھ لیجئے، اس میں کیا ہے کہ اب کسی کا ناک ٹوٹا ہے تو کسی صحیح انسان کا ناک توڑ دینا تو یار چھوڑو، دفع کرو، معاف کر دو۔ ایسا نہیں، آپ نے اگر دیکھا ہے کہ وہ بندہ جان بوجھ کے دوسروں کو تنگ کر رہا ہے، پھر اس نے دوسرے انسان کو اپنا ناک توڑنے کا خود سرٹیفکیٹ دیا، اس نے دوسرے کا کیوں توڑا پہلے؟
تو ان اپنی حد میں رہو، کیوں دوسرے کی حد میں انٹر ہو رہے ہو؟ جب دوسروں کی حد میں، یعنی کہ آپ کو ایک سوچنے کا انداز قرآن یہاں پہ دیتا ہے کہ اپنی حدود کی حفاظت کریں۔ اگر آپ اس ایک گھر میں رہ رہے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، کوئی ایک رشتہ ایسا ہے جو کہ ہر موقع پر آپ کی انسلٹ کرنے سے چوکتا نہیں، تو ایک دفعہ اس کو اس کا مزہ چکھانا بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بات کہ اپنی سیلف ڈیفنس آپ کر سکتے ہیں لیکن زیادتی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی آپ کے ارد گرد، آپ ورک پلیس پہ ہیں، آپ کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، آپ کا کوئی کاروبار ہے، کوئی بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، خالی زبانی کلامی معاف کر دیجئے، اچھی عادت ہے، لیکن اگر آپ کی معافی سے معاشرے میں بگاڑ میں اضافہ ہو رہا ہے، اصلاح نہیں ہو رہی، تو پھر معاشرے میں اصلاح کے لیے آپ کو اس شخص کو اس کی حد میں واپس دھکیلنا ہوگا جو آپ کی حد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے بعد مسلسل پے در پے رسول بھیجے تھے، ہم نے، اور جو کہ ان کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اب ہم عیسیٰ کی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ کے بعد پے در پے رسول آئے عیسیٰ تک، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انجیل آئی، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کتابیں ہدایت اور نور کا منبع اور سرچشمہ تھیں، اور جن میں تخلیف نہیں ہوئی وہ احکامات ابھی بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور ہدایت اور نور ہیں۔ وہ تصدیق کرنے والی تھی تورات کی، اور آنے والی کتاب کے بارے میں خوشخبری دینے والی تھی اور نصیحت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل کیوں نہیں اتاری؟ کہ اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو ایک بات کو ذرا ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے، دیکھیں جو بھی رولز اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں نا، فزکس کے، کیمسٹری کے، بائیولوجی کے اور ایسٹرالوجی کے، یہ کچھ اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس بھی چیز کو دنیا میں بھیجا اس کو بائی برتھ ودیت کر کے، اس میں بائی ڈیفالٹ وہ اصول کو انسٹال کر کے دنیا میں بھیجا۔ یعنی کہ پانی کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے، سورج کو پتہ ہے اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے، کیمیکل جو لاز ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ ان چیزوں تک رسائی انسانوں کی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایک سائنسی اصول دریافت کر لیتے ہیں تو پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں وہ اصول ویسے ہی بیہیو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کشتی پانی میں کیوں چلا لیتے ہیں ہم لکڑی کو؟ کیونکہ لکڑی پانی میں نہیں ڈوبتی، اور وہ دنیا کے کسی بھی سمندر میں آپ اس لکڑی کو ڈال دیں گے، اس اصول نے ویسے ہی بیہیو کرنا ہے۔ تو قرآن اور جو انبیاء کے ساتھ اتری ہوئی شریعتیں ہیں وہ انسانی نیچر کا اصول انسان کو دیتی ہیں، اور وہ اصول کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کتاب پر عمل نہیں کرتا ان کی زندگیوں میں اللہ کی رحمتیں نہیں آتی ہیں، وہ فاسق ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو یہ اصول اہل انجیل کے لیے بھی امپلیمنٹیبل تھا، یہ اہل تورات کے لیے بھی تھا، اور یہ اہل قرآن کے لیے بھی ہے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے، آپ کو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز قرآن پاک میں بار بار فوکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کو ہدایت کے لیے استعمال کرنا ہے، کتاب کو ہدایت کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں فیصلے کرنے کے لیے، اصول وضع کرنے کے لیے، قانون سازی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس کتاب کو اپنے وظائف کے لیے اور قرآن خوانیوں کے لیے اور کیلی گرافی میں دیواروں پر بڑے پیاری پیاری سی پینٹنگ بنانے کے لیے یا ویڈیو اینیمیشنز کے لیے یوز نہیں کرنا، اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اور آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی بات تو کنٹینیوٹی آ گئی نا، تو رات کی بات بھی آ گئی، انجیل کی بھی آ گئی، اب قرآن کی بات آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی طرف نے ایک کتاب نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی؟ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی اس کتاب کی بنیاد بنا کر لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں۔ تو کتاب اللہ حکم ہے، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے مت چلنا، کتاب پر عمل کرنا ہے تو پھر 100% لیٹر اور اسپرٹ میں عمل کرنا ہے۔ اور جو آپ کے پاس حق آ گیا اس کے بعد کسی شخص کی خواہش واجب اتباع نہیں۔ ہم نے سے ہر ایک انسان کے لیے اس کے منہاج، یعنی کہ اس کے طریقے مقرر، شریعتیں مقرر کر دی ہیں، تو ہر انسان کو اپنا طریقہ اچھا لگتا ہے۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت واحد کر دیتا، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا، اس لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کی ورڈ ہے، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تو جو اگر آپ نے اپنے آپ کو کمپٹیشن میں لے کر جانا ہے تو پھر نیکیوں میں سبقت لے جائیے، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اس لیے کتاب نازل کی کہ اللہ تمہارے درمیان تمہیں ایک کتاب دی تاکہ فیصلہ کر دو اس کتاب کے بنیاد پر وہ سب کچھ جو لوگوں کے درمیان اختلافات ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا۔
ایسا نہ ہو، اور ان سے ہوشیار رہنا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. بیویئر لوگ آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم انسانی نفسیات ہے، ہم دوسروں سے اثر قبول کرتے ہیں، تو اسے بچاؤ کا سامان کرتے رہنا ہے، بہت ہوشیار ہو کے ان لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ان کی چلاکیوں سے آپ اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ بھول جائیں. آیت نمبر 49 ہے. اور اگر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو آپ پھر اس قسم کی فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. آپ کو ایمان کی، اس لیے اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے رہیں اور بہت گارڈ فل ہو کے زندگی گزاریں. پھر آیت نمبر 50 تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 50 میں، آیت نمبر 51 میں، اے مومنوں، کافروں اور یہودیوں کو دوست نہیں بنانا. یہودیوں نصارہ کو دوست نہیں بنانا، کیونکہ وہ بعض کے دوست ہیں. تو ریپیٹیشن اتنی ہے قرآن پاک میں اس حکم کی کہ اگر ہم اس حکم پہ عمل کرتے ہیں تو ہم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے لوگوں کو دوست بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نا، جن کے دلوں میں مرض ہے، ان سے دوستیوں میں بڑی چلتیاں کرتے ہیں. یعنی کہ منافقین، اور آج کے دور کے منافقین بھی، مسلمانوں کو، ان کے علماء دین کو، ان چینلز کو وہ نہیں دیکھتے، وہ ان کو جا کر دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ہمیں بہت سی تکلیفیں آنے کا اور فتنوں میں پڑنے کا خدشہ ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب اللہ فتح لائے گا، یا اپنے پاس سے کوئی امر ایسا لائے گا کہ جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف چھپا ہوا ہے وہ اس پر نادم ہو جائیں گے. Beware the company you keep, beware the people you keep on listening, beware the channels you keep on visiting, beware the people. یہ ضروری ہے آپ اپنی پرائرٹیز لائف میں سیٹ کریں اور دوستیاں ضرور اس میں سیٹ کریں. اور آخری آیت کریمہ جو آج کے لیسن کی 53، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. یعنی جو منافقین ان کے ساتھ دینے میں بہت تیزی دکھاتے ہیں، اور جب مسلمان ان منافقین کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہم پہ علو امنے والا ان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کافروں کے ساتھ دینے والے یہ مسلمان، تو یہ تو دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہ تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پھر ایمان کی جو ایک دعوے کی حقیقت کھل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر بتا دیا کہ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو ہماری کمیونٹی میں، ہمارے ارد گرد ہمارا ساتھ دینے کے لیے جو لوگ موجود ہوتے ہیں نا پیاری بہنوں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ان کو ان کے ایکشن سے جج کیجیے کہ وہ آپ کی ان کی محبتیں کیا ان کے ایکشن میں بھی ہیں، کیا وہ اپنی محبتوں کے دعوے میں سچے ہیں، کیا جو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بہت دوست ہیں، تکلیف کے وقت آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، آپ کے آنسو بھی پہنچ رہے ہیں کہ نہیں، تو آپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو پھر ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہمیں بتائی ہے یہاں پہ کہ دوستیوں میں کے سلسلے میں ڈٹرمنٹ رہیے، اللہ کے ان لوگوں سے دوستیاں کریں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ تیسرا پورشن بھی کمپلیٹ ہوا، نصف سے ربع تک، نصف سے ثلاث تک. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.